بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ النساء کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 41 آیت سے لے کے 50 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 40 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو ڈبل کر کے اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور 41 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کے پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو خواتین حضرات، موت یقینی ہے۔ ہم نے ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس دن نہ صرف یہ کہ فرشتے جو ریکارڈ بنا رہے ہیں ہمارا وہ سامنے آئے گا، بلکہ ہمارے جو آرگنز ہیں ان پر بھی ریکارڈ بن رہا ہے، اور زمین پر بھی ریکارڈ بن رہا ہے۔ یہ تمام ریکارڈ سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو امتوں میں رسول گزرے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، اور یہی یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے شہید بنائیں گے کہ اللہ کے رسول نے وہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور تمام امتوں کے رسول ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا۔ سورہ النساء 42۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو گواہی ہوگی وہ پرفیکٹ ہوگی، لوگوں کے خلاف کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اپنے رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ یقیناً چاہیں گے کہ وہ زمین کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ وہاں پہ جھوٹ نہیں ہوگا، صرف اور صرف سچ ہوگا۔ جو ہم کرتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ جو کفار ہیں ان کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ سورہ النساء 43 آیت۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ تم اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے حقوق اللہ میں وہ نماز ہے، اور فرض نماز آپ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت ساری سہولت دی ہے تاکہ ہم سے نماز مس نہ ہو۔ تو پہلے جو کمانڈ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نشے میں ہو، تو یہ شراب کی حرمت سے پہلے کے احکامات ہیں کہ جب کوئی نشے کی حالت میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ جنبی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو اور کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا کسی نے خواتین کو سے مباشرت کی ہو، تو اس صورت میں بھی غسل ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غسل کرنے کے لیے پانی اویلیبل نہ ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک سہولت دی ہے کہ ہم
مسح کر سکتے ہیں زمین، پاک زمین کے ساتھ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو خواتین حضرات، جو جنبی ہے اس کو غسل کرنا چاہیے، اور دوسری صورت میں اگر جنبی نہیں ہے تو اس صورت میں وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ناگزیر وجہ ہو کہ پانی اویلیبل نہ ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غسل اور وضو کا آلٹرنیٹ یہ بتایا کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت واضح کمانڈ بھجوا دی ہے کہ ہر حال میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور مشکل اور تکلیف کے وقت آپ جو نماز ہے اس کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو، لیکن آپ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ یہاں پہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ تیمم کی اجازت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ یقیناً ہمیں کئی دفعہ پانی نہیں ملتا، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ ہم تیمم کر کے وضو اور غسل کا آلٹرنیٹ ہمیں دے دیا ہے تاکہ ہماری نماز مس نہ ہو۔ سورہ النساء 44 آیت: کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی راہ سے بھٹک جائیں؟ تو جو اہل کتاب تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو راستے سے بھٹکا دیا جائے۔ تو یہ لوگ یقیناً ایسی چیز خریدتے تھے ہدایت کے بدلے میں جو ان کے لیے الٹیمیٹلی تباہی کا باعث بننے والی تھی۔ سورہ النساء 45 آیت: اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں۔ یہ کفار جو تھے یہ بنیادی طور پہ چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین تھے، یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے مومن بندوں کے ولی ہیں اور ان کے مددگار ہیں۔ سورہ النساء 46 آیت: بس یہود کلمات کو ان کی جگہ ٹھیک سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں وہ اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور یہ دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس یہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اہل کتاب میں جو کفار تھے یہود میں سے، وہ ان کا فرض تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور ان کی فرمانبرداری کرتی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اپنی زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تھے اور ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایمان لاتے اور نبی کریم کی اطاعت کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے دل میں کفر موجود تھا اور وہ بہت کم ایمان لانے والے لوگ تھے۔ سورہ النساء 47 آیت: اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے تم پر نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں کے پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ ہمیشہ مکمل کیا ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہاں پہ اہل کتاب کے کفار میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن پر، جو تصدیق کر رہا ہے تورات کی جو ان کے پاس تھی، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور ان پر بھی ایسی لعنت آئے گی جیسے اصحاب السبت پہ آئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بہرحال امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء 48 آیت: یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتے،
اور اس کے سوا جس کو چاہیں بخش دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ خواتین حضرات، بہت اہم آیت ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ چاہے وہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹس سے انکار کیا تو اس نے شرک کیا، اور جو شرک کرے گا وہ تیزی سے تباہی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شرک کیا ہے اور شرک سے بچنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈپینڈنٹ ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا، کسی اور کی عبادت شروع کر دی، تو وہ اس نے شرک کیا، اور یہ شرک اس کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اخلاص میں، لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اور یہاں پہ وہ شرک جو کرسچنس کرتے ہیں اس کو نگیٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت بلند ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے حق سے بنایا ہے، اور جو صوفیہ یہ بات کرتے ہیں، تصوف میں جو بات کی جاتی ہے کہ یہ باقی سارے سائے ہیں اور صرف اللہ کی ذات ہی اصلی ہستی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کائنات میں اور ہستیاں بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ رب العالمین کی طرح نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شرک ہم نے نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی شرک نہیں کرنا، تو آپ شرک سے بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ النساء 49 آیت۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتے ہیں، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، ان پرٹیکولر یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے بتا دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں پاکیزہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ہستی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جو بھی اپنے رب کے سامنے سر جھکائے گا اور رب العالمین سے مدد مانگے گا اور سیدھا راستے کی دعا کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے اور اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملے گی۔ سورہ النساء 50 آیت۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح کا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہے ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ ایسے لوگ جائیں گے تو اس صورت میں ان کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے باقی گناہ معاف کر دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور کفر سے بچائیں اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔